اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ ان سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے، اور ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، یا پھر مہاجرین و انصار مراد ہے، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اس سے مراد زکوٰۃ اموال ہے یا زکوٰۃ نفوس، یعنی اپنے اخلاق و کردار کی پاکی اور ان کا تزکیہ کرنا، یا دونوں ہی مراد ہے۔ یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور اعمال پر جزا اور سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغیر کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور رسالت سے بھی انکار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مذکورہ قول رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ کا اس بات کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ اسی طرح آپ پر وحی کی گئی ہے جس طرح سے یہ تمام انبیاء پر وحی کی گئی ہے۔ کوئی یہ کہے کسی بھی ایک نبی پر وحی ہوئی ہے باقی پر نہیں، تو یہ اس کا کہنا انتہائی باطل ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت کے رسولوں کے نہیں بھی کیے ہیں، بہت سارے رسولوں کے ہم نے واقعات بیان کیے، اور بہت سارے رسول ایسے جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 ادریس علیہ السلام، نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام، نمبر 5 صالح علیہ السلام، نمبر 6 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 7 لوط علیہ السلام، نمبر 8 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 9 اسحاق علیہ السلام، نمبر 10 یعقوب علیہ السلام، نمبر 11 یوسف علیہ السلام، نمبر 12 ایوب علیہ السلام، نمبر 13 شعیب علیہ السلام، نمبر 14 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 15 ہارون علیہ السلام، نمبر 16 یونس علیہ السلام، نمبر 17 داؤد علیہ السلام، نمبر 18 سلیمان علیہ السلام، نمبر 19 الیاس علیہ السلام، نمبر 20 الیسع علیہ السلام، نمبر 21 زکریا علیہ السلام، نمبر 22 یحییٰ علیہ السلام، نمبر 23 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 24 ذوالکفل اکثر مفسرین کے نزدیک،
اور نمبر 25 حضرت محمد صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ مجمعین۔ تو یہ کل 25 جو ہے رسول اور نبی ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں تفصیل سے بھی آیا ہوا ہے یا ذکر آیا ہوا ہے۔ یہ سیکوینس میں نہیں ہے ذکر، آگے پیچھے ہے نا ذکر، ہاں جیسا جو سلسلہ آئے نہیں ترتیب سے ہوگا نا، ترتیب سے ہے، ترتیب ہے یہ، پہلے آدم ہے، ادریس ہے، ترتیب ہے نا، بس دیکھو ترتیب ہی چاہیے، ترتیب ہے۔ ترتیب ہو سکتا ہے کچھ ایک ہی دور میں بھی ہو، ایسی بھی ترتیب ہو سکتی ہے، ضروری نہیں یہی ترتیب ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ باتیں بعد میں آئے گی، دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ہاں یہ بعد میں ہے نا، اس سے پہلے بھی تو آیا بعد میں نا۔ پہلی بھی جو آیت میں ترتیب یہ گزری ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے ترتیب میں نہیں پتہ ہے۔ الی نوح والنبیین من بعدی، نوح اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف، بعد والے سے یعنی ان کے بعد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سب بعد میں ہی ہے نا۔ ہاں بعد میں ترتیب برابر ہے کہ دیکھ لو ایک بار دونوں۔ جن انبیاء اور رسول کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 تعداد بتلائی گئی ہے۔ قرآن و حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین اور منذرین یعنی خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے ڈرانے والے انبیاء آتے رہے ہیں۔ بالآخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعوے دار نبوت ہو کر گزرے یا ہوں گے سب کے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہے، جیسے امت بابیہ، بہائیہ، امت مرزائیہ وغیرہ۔ اسی طرح مرزا قادیانی کو مسیح موعود ماننے والے لاہوری مرزائی بھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی روح سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک مانا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر نبی کا ایک خاص امتیازی وصف ہوا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتیازی وصف تھا کہ انہوں نے نبی اللہ رب العالمین سے براہ راست اللہ نے ان سے کلام کیا، لیکن بعض مفسرین نے یہ بات بتائی ہے ایک روایت کی روشنی میں کہ اس صفت کلامی میں یعنی اللہ نے کن کن سے خطاب کیا ہے براہ راست، تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام تو بہرحال خصوصیت رکھتے ہیں، لیکن اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بھی ہم کلامی کی ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری سنا دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا، یہی صفت ہے۔ یعنی نبوت کا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پیشتر تیری آیت کی پیروی کر لیتے۔ تو اس میں آپ دیکھیے یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول کا ذکر آیا ان کی دو خاص صفت تھی، دو خاص مشن تھے، ایک تو تبشیر اور ایک انذار۔ تبشیر مطلب خوشخبری دینا، مبشر بنا کر بھیجے گئے، اور اسی طرح انذار یعنی آگاہ کرنا اور ڈرانا، اللہ کی عذاب اس کی ناراضگی سے ڈرانا، آگاہ کرنا۔ اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن انبیاء کے وارثین موجود ہیں تو ان کا بھی یہی کام ہوگا۔ کیا کام ہوگا؟ تبشیر اور انذار کا کام، یعنی خوشخبری دینا اور اس کے بعد آگاہ کرتے رہنا۔ تو یہی دو کام علماء کا ہوتا ہے جن کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے کہ انبیاء کی حقیقی وارث ہے، اور انبیاء دینار درہم مال و متاع چھوڑ کر نہیں جاتے،
وہ اپنے پیچھے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہوا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جسے علماء اس کو حاصل کرتے وراثتی طور پر، اور حاصل کرنے کے بعد پھر آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اصل چیز علم ہوتی ہے، اور حق کی پہچان یہی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حق وہ نہیں ہوتا کہ جس پر لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، حق وہ ہوتا ہے جس پر علم ہوتا ہے، جس پر علم ہوتا ہے۔ لوگوں کی کثرت کسی چیز کی، یہ لوگوں کی زیادتی اور کثرت کسی چیز پر ہونا، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل کبھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کوئی ایمان لانے والے کم ہوں گے، ان کے ساتھ کم ہوں گے کہ نہیں؟ کتنے کم لوگ تھے، چند لوگ ہی تھے، بعد میں ان سے دنیا بڑھی۔ اور اسی طرح بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی ہوگا ہی نہیں ان کا ماننے والا، ان پر ایمان لانے، بعض کے ساتھ ایک ہی ہوگا، اور سارے لوگ اس دور کے ہوں گے ہی نہیں ہوں گے، حالانکہ آیا نا پھر بھی کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو اہل علم یہی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کثرت کی وجہ سے کوئی چیز حق نہیں ہو جاتی، حق وہی ہوتا ہے جس پر علم کی دلیل قائم ہو، وہ حق ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین تمام باتوں اور تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔